اس درسگاہ کی روایت یہ ہے کہ طالب علم اپنی جوڑیاں بنا لیتے ہیں۔ ہر سال بعد ان جوڑیوں کے مقابلے کرائے جاتے ہیں اور جو ہارتا ہے اس کی پنڈلی کو لوہے کی مہر گرم کر کے داغا جاتا ہے تاکہ اسے یہ احساس رہے کہ آنے والے سال کے لیے اس نے کسی کو زیر کرنے کے لیے اپنی تیاریوں کو پہلے سے زیادہ تیز اور تند کرنا ہے۔ تاہم کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جوڑیاں بنانا پسند نہیں کرتے اور داغے جانے کے بغیر ہی وہ سال بعد مقابلے کرتے ہیں۔ تم بھی سوچ لینا تم میں سے کوئی کسی کی جوڑی بننا پسند کرے گا یا نہیں۔ اس پر زال بیگ پوپلزئی فوراً بولا، محترم حسام الدین، جب ہم یہاں سے اپنی تربیت مکمل کرنے کے بعد لوٹیں گے تو احمد شاہ ابدالی مقابلوں کا اہتمام کرتے ہوئے ہماری حربی صلاحیتوں کو جانچے گا۔ جو ہم میں اول رہے گا اسے وہ شاہ پسند کا لقب دے گا، امیر لشکر بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں نوازے گا بھی۔ احمد شاہ ابدالی یہ غلام لڑکے عبداللہ سے شاید ہماری نسبت زیادہ امیدیں وابستہ رکھے ہوئے ہے۔ میں اسی عبداللہ کو اپنی جوڑی بنانا چاہتا ہوں۔ ہر سال بعد تیغ زنی میں ہمارا مقابلہ کرایا جائے اور جو ہارے اسے داغا جائے، اس لیے کہ ہم دونوں ثابت کر سکیں کہ شاہ پسند اور امیر لشکر بننے کے قابل کون ہے۔ زال بیگ پوپلزئی جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی کا بھتیجا عبد الخالق اور جمال خان باری باری بولے، ہم کسی کی جوڑی بننا پسند نہیں کریں گے اور داغے بغیر ہی تربیت کے ماہ و سال سے گزرنا پسند کریں گے۔ ان لڑکوں کی گفتگو سن کر حسام الدین نے عبداللہ کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عبداللہ، کیا تم اس زال بیگ پوپلزئی کی جوڑی بننا پسند کرو گے؟ جواب میں عبداللہ نے منہ سے کچھ کہنے کے بجائے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس کے بعد حسام الدین حرکت میں آیا۔ بائیں طرف آ کر اس نے 4 کمرے دلاور خان، جمال خان اور عبد الخالق خان اور زال بیگ پوپلزئی کے لیے مختص کر دیے۔ اس کے بعد وہ عبداللہ کو مخاطب کر کے کہنے لگا، عبداللہ، تم میرے ساتھ آؤ۔ عبداللہ گلے میں لٹکتے ہوئے لوہے کے توق کو پیچھے کرتا ہوا چپ چاپ حسام الدین کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ حسام الدین عبداللہ کو کمروں کی اسی قطار کے آخری کمرے میں لے گیا۔ کمرے کا دروازہ کھولا۔ کمرہ عبداللہ کو دکھاتے ہوئے کہنے لگا، عبداللہ، یہ کمرہ تمہارا ہے۔ اندر جا کر عبداللہ نے کمرے کا جائزہ لیا۔ کمرے میں ایک طرف پلنگ پر بستر لگا ہوا تھا، مخالف سمت کتابیں وغیرہ رکھنے کے لیے دیوار کے اندر پتھروں سے بنی ہوئی ایک الماری بھی تھی، جس کے نیچے کپڑے وغیرہ رکھنے کے لیے موٹی لکڑی کا ایک صندوق بھی مہیا کیا گیا تھا۔ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد ہلکی سی مسکراہٹ میں عبداللہ کہنے لگا، محترم حسام الدین، یہ ایک بہترین کمرہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے آج تک ایسا کمرہ کہیں میسر نہیں ہوا۔ میری خوش نصیبی ہے کہ میری رہائش کا ایسا انتظام کیا جا رہا ہے۔ اس پر حسام الدین کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے کا دروازہ اس نے بند کر دیا۔ پلنگ پر بیٹھا پھر حسام الدین نے عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا، عبداللہ میرے بیٹے، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو۔ تمہارے گلے میں لٹکتے ہوئے اس توق اور پیروں میں پڑے ہوئے ان کڑوں نے ایک جستجو میں ڈال کر رکھ دیا ہے۔ بیٹے، مجھے اپنے حالات تفصیل کے ساتھ سناؤ۔ اس پر عبداللہ حسام الدین کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر اپنے سارے حالات اس نے حسام الدین کو تفصیل کے ساتھ سنا ڈالے تھے۔ عبداللہ سے اس کے حالات سننے کے بعد حسام الدین کچھ دیر تک سر جھکائے مغموم سا بیٹھا رہا۔ لگتا تھا عبداللہ کے حالات سن کر وہ بے حد متاثر ہوا ہے۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایسے انداز میں عبداللہ کی طرف دیکھا جس میں باپ کی شفقت، نرمی، چاہت اور محبت تھی۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، بڑے پیارے انداز میں اپنا ہاتھ عبداللہ کے سر پر رکھتے ہوئے کہا، سنو بہرم خان کے بیٹے، تمہارے ساتھیوں کی گفتگو سے میں نے اندازہ لگایا ہے کہ وہ تمہیں اچھا نہیں سمجھتے، اسی لیے انہوں نے تمہارا کمرہ اپنے کمروں سے علیحدہ رکھا ہے۔ مگر تم فکر مند نہ ہونا، یہاں درسگاہ میں تمہیں اگر کوئی تکلیف یا دکھ ہو تو سیدھے میرے پاس آنا۔ آج سے تم میرے بیٹے کی طرح ہو، یہاں تمہیں کوئی دکھ یا تکلیف نہیں ہوگی۔ میرے خیال میں اب تم آرام کرو، کل سے تمہاری تربیت کا کام شروع ہو جائے گا۔ حسام الدین جب اپنی جگہ سے اٹھا
تو عبداللہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، مدرسے میں داخل ہونے کے بعد ہم نے اپنے گھوڑے درسگاہ کے استبل میں باندھ دیے تھے، جن کے ساتھ میرا کچھ سامان بھی ہے، وہ میں سامان لے آؤں؟ کیا گھوڑے کی زین استبل میں ہی پڑے رہنی دینی چاہیے، یہ کمرے میں لے آؤں؟ اور یہ کہ کیا گھوڑے کے دانے اور چارے کا بندوبست مجھے خود کرنا ہوگا؟ حسام الدین مسکراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں بیٹے، تم گھوڑے کی زین اور اس سے بندھا ہوا سامان جا کر اپنے کمرے میں لے آؤ۔ گھوڑے کے چارے اور اس کی دیگر ضروریات کا خیال درسگاہ کے ملازمین کے ذمہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی حسام الدین وہاں سے چلا گیا تھا۔ عبداللہ استبل میں گیا اور اپنے گھوڑے سے زین اور اس سے بندھا ہوا اپنا سامان اپنے کمرے میں لے آیا تھا۔ یوں دوسرے روز ان چاروں بچوں کی تربیت کا آغاز ہو گیا۔ کابل پر قبضہ کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی نے چند یوم تک کابل کے نوا میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رکھا۔ کابل کو ایک علیحدہ صوبہ قرار دے کر وہ اس کے نظم و نسق میں لگ گیا۔ فتح کابل کے بعد احمد شاہ اس نئے صوبے کے نظم و نسق اور احوال و مسائل درست کرنے میں بڑی کوشش اور سرگرمی کے ساتھ مصروف رہا، اس لیے کہ صوبے کے حالات اس کی فوری توجہ کے طالب تھے۔ لیکن اس مصروفیت کے باوجود اس نے اپنے دشمن یعنی کابل کے سابق حکمران نصیر الدین کی سرگرمیوں کو فراموش نہیں کیا، جو پشاور میں جا کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کر رہا تھا کہ احمد شاہ سے فیصلہ کن جنگ کر سکے۔ احمد شاہ نے جب دیکھا کہ وہ کابل کے نظم و نسق کو درست کر چکا ہے، تب اس نے اپنے سپہ سالار جہان خان کو لشکر کا ایک حصہ دے کر پشاور کی طرف روانہ کیا تاکہ کابل کے سابق حکمران نصیر خان کی سرکوبی کی جائے، اور جہان خان کے پیچھے پیچھے احمد شاہ خود بھی اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے پشاور کی طرف کوچ کر گیا۔ دوسری طرف نصیر خان کا حال پشاور میں بڑا ابتر تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ اگر احمد شاہ نے اپنے لشکر کے ساتھ کابل سے پشاور کوچ کیا اور راستے میں افغان قبائل اس کے ساتھ مل گئے تو نصیر خان کے لیے بڑے مسائل اٹھ کھڑے ہوں گے۔ قبائلیوں کے اس خطرے کو دور کرنے کے لیے نصیر خان نے ایک تدبیر سوچی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو مرعوب اور دہشت زدہ کرنے کی صورت صرف ایک ہی ہے کہ ان قبائل کے سب سے بڑے سردار عبدالصمد خان محمد زئی عرف محمد زئی کو شب خون مارا جائے اور اسے گرفتار کر کے اپنے حق میں استعمال کیا جائے۔ عبدالصمد خان محمد زئی اس وقت ہشت نگر کے ایک مقام زوبہ میں قیام کیے ہوئے تھا۔ نصیر خان خیال کیے ہوئے تھا کہ اگر وہ عبدالصمد پر شب خون مار کر اسے گرفتار کرنے میں کامیاب ہو جائے تو پھر اسے احمد خان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ نصیر خان کا خیال تھا احمد شاہ حملہ آور ہوا تو وہ قبائلیوں کو کہے گا کہ وہ اس کا ساتھ دیں، اور اگر قبائلیوں نے ساتھ نہ دیا تو وہ انہیں دھمکی دے گا کہ وہ عبدالصمد محمد زئی کو قتل کر دے گا۔ لہٰذا قبائلی اپنے سردار کو زندہ رکھنے کے لیے مجبوراً اس کا ساتھ دیں گے، اور اگر وہ اس کا ساتھ دیں گے تو احمد شاہ کو وہ ان قبائلیوں کی مدد سے شکست دینے میں کامیاب رہے گا۔ اس کے ساتھ ہی نصیر خان یہ بھی امید لگائے ہوئے تھا کہ قبائلی اس کا ساتھ دیں گے تو درہ خیبر کا راستہ روک دیا جائے گا۔ احمد شاہ کابل سے پشاور میں داخل نہ ہو سکے گا، اس طرح پشاور پر احمد شاہ کی یلغار ناممکن ہو کر رہ جائے گی۔ لیکن دوسری طرف قبائلی سردار عبدالصمد خان محمد زئی بھی کچی گولیاں کھیلے ہوئے نہیں تھا۔ اس نے بھی اپنے جاسوس اطراف میں پھیلا رکھے تھے جنہوں نے نصیر خان کی نیت سے عبدالصمد کو آگاہ کر دیا۔ لہٰذا عبدالصمد اپنے قلعے سے نکلا، پہلے وہ جلال آباد گیا، پھر وہاں سے کوچ کر کے احمد شاہ کے سپہ سالار جہان خان کے لشکر میں شامل ہو گیا، اور پورے حالات اس نے جہان خان سے کہہ دیے۔ عبدالصمد خان کے ہاتھ سے نکل جانے پر نصیر خان دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے غصے میں آ کر عبدالصمد خان کے شہر ہشت نگر پر حملہ کیا اور ہشت نگر کے قلعے کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ عبدالصمد کے بہت سے عزیزوں اور رشتہ داروں اور متوسلین کو اس نے تلوار کے گھاٹ اتار دیا، اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ پشاور واپس آ گیا۔ دوسری طرف عبدالصمد خان جہان خان کی رہنمائی کرتا ہوا
بڑی تیزی اور سرعت کے ساتھ پشاور کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نصیر خان چاہتا تھا کہ جہان خان کی آمد سے پہلے ہی وہ درہ خیبر کو بند کر دے تاکہ جہان خان اس میں سے گزر نہ سکے، لیکن نصیر خان کے درہ بند کرنے سے پہلے ہی جہان خان وہاں پہنچ گیا اور درے سے گزر کر وہ تیزی سے پشاور کی طرف بڑھا۔ حیرت انگیز کام یہ ہوا کہ جہان خان کے پیچھے پیچھے باقی ماندہ لشکر کے ساتھ احمد شاہ بذات خود بھی درہ سے گزرا اور جہان خان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ قبائلیوں کے سردار عبدالصمد خان نے احمد شاہ سے مل کر اسے اپنی پوری فرمانبرداری اور اطاعت کا یقین دلا دیا۔ نصیر خان اس افراتفری کے عالم میں اتنی بھی فوج فراہم نہ کر سکا جو احمد شاہ کا مقابلہ کرتی یا اس کے سامنے کوئی رکاوٹ ثابت ہوتی۔ بغیر کسی مزاحمت اور مقابلے کے احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پشاور جا پہنچا۔ اس کی آمد سے پہلے ہی نصیر خان دل برداشتگی کے عالم میں پشاور سے نکلا اور دریائے سندھ کے مشرق میں چھچ ہزار کے مقام پر جا کر پناہ گزین ہو گیا۔ بغیر لڑے اور جنگ کیے پشاور پر احمد شاہ کا قبضہ ہو گیا۔ احمد شاہ اپنے لشکر کے ساتھ پشاور میں ایک قومی ہیرو کی حیثیت سے داخل ہوا اور متعدد علاقوں کے لوگوں نے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس کی پذیرائی کی اور خیر مقدم میں مصروف ہو گئے۔ یوسف زئی اور خٹک قبائل خراج عقیدت اور اطاعت کرنے کے لیے احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عبدالصمد خان، جو کہ صمد خان محمد زئی کے نام سے بھی معروف تھا، پہلے ہی احمد شاہ کے حلقہ اطاعت میں شامل ہو چکا تھا اور وہ لشکر میں جہان خان کے ساتھ شامل ہو کر دوسروں کے لیے قابل تقلید ثابت ہوا اور دوسرے سردار احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اظہار اطاعت کرنے لگے۔ مندر کا سردار فتح خان پشاور اور اس کے گرد و نواح میں سب سے بڑا اور طاقتور سردار خیال کیا جاتا تھا، وہ بھی احمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمانبرداری کا اظہار کر چکا تھا۔ احمد شاہ نے اظہار اطاعت کرنے والے سرداروں کو اعزاز و اکرام کے ساتھ باریاب کیا اور انہیں مناسب اعزازات سے نوازا۔ اس نے مندر کے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ اس کے لشکر میں ہندوستان کی مہم کے لیے شریک ہو جائیں اور اپنے 500 سرداروں کا الگ دستہ بنا لیں۔ اس نے انہیں تحائف دے کر رخصت کر دیا۔ اس کے بعد پشاور میں قیام کے دوران احمد شاہ نے اپنے کئی چھوٹے چھوٹے لشکر ترتیب دیے اور آس پاس کے چھوٹے چھوٹے حکمرانوں کو مغلوب کر لیا۔ اس طرح اس نے اپنی سلطنت کو دریائے سندھ تک وسعت دے دی تھی۔ دوسری طرف احمد شاہ نصیر خان کو چین سے بیٹھنے دینے والا نہیں تھا۔ پشاور میں قیام کے دوران اس نے جہان خان کے ذمہ یہ کام لگایا کہ وہ نصیر خان کی تلاش میں کوئی کسر نہ چھوڑے۔ احمد شاہ کا حکم پاتے ہی جہان خان نصیر خان کے خلاف حرکت میں آیا۔ لشکر کے ایک حصے کے ساتھ وہ دریائے سندھ کے کنارے آیا اور سندھ کو عبور کرنے کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ اسے اطلاع ملی کہ نصیر خان نے جہاں قیام کر رکھا تھا وہاں سے وہ لاہور کی طرف بھاگ گیا ہے۔ کابل کا سابق حکمران نصیر خان لاہور میں داخل ہوا۔ اس کی بدقسمتی کہ اس کی آمد سے پہلے ہی لاہور کا حکمران شاہ نواز خان، جو دہلی کے مغل حکمرانوں سے پہلے ہی تنگ اور بیزار تھا، اندر ہی اندر خفیہ طور پر احمد شاہ سے پیام رسانی کیے ہوئے تھا اور وہ احمد شاہ کو ہندوستان پر حملہ آور ہونے کی دعوت دے چکا تھا۔ انہی دنوں نصیر خان لاہور میں داخل ہوا، لہٰذا لاہور کے گورنر شاہ نواز نے اس کا شایان شان استقبال نہیں کیا۔ نصیر خان شاہ نواز سے ملاقات تک نہ کر سکا۔ اس دوران نصیر خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ لاہور میں چونکہ اس کی خاص پذیرائی نہیں کی گئی، لہٰذا لاہور میں حالات اس کے حق میں اچھے نہیں ہیں۔ دوسرا، لاہور میں قیام کے دوران اسے خدشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہاں قیام کے دوران وہ احمد شاہ کی گرفت میں آ سکتا تھا، لہٰذا چند روز کے قیام کے بعد نصیر خان دہلی کی طرف کوچ کر گیا۔ دہلی میں وارد ہونے کے بعد نصیر خان مغل شہنشاہ محمد شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ محمد شاہ نے اس کی پذیرائی کی، اسے 6 بارچہ کا خلعت عطا کیا، 1 مرصع شمشیر اور 1 لاکھ روپیہ نقد نصیر خان کو عطا کیا، اور نصیر خان مغل شہنشاہ کا وفادار بن کر دہلی میں رہنے لگا تھا۔ نصیر خان کے فرار ہو جانے کے بعد
جہان خان اپنے لشکر کے ساتھ واپس پشاور چلا گیا۔ اس کے بعد احمد شاہ اور جہان خان دونوں مل کر ہندوستان پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی تیاریاں کرنے لگے تھے۔ پشاور میں قیام کے دوران ایک روز احمد شاہ ابدالی نے عبداللہ کے چچا زاد بھائی قاسم خان کو اپنے خیمے میں طلب کیا۔ یہ قاسم خان احمد شاہ ابدالی کے محافظ دستے کا نائب سالار بھی تھا۔ اس وقت شام ہو چکی تھی، چاروں طرف تاریکیاں اپنے پر پھیلائے ہوئے تھیں، سرما کی تیز ہوائیں ہر شے سے گویا لپٹ کر رہ گئی تھیں۔ قاسم خان جب احمد شاہ ابدالی کے محل نما خیمے کے اس کمرے میں داخل ہوا جس میں احمد شاہ عام لوگوں سے ملتا تھا، تو قاسم خان نے دیکھا کہ خیمے کے اس کمرے میں اس وقت احمد شاہ اکیلا بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے مٹی کی ایک انگیٹھی میں لکڑی کے کوئلے دہک رہے تھے، اور اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے احمد شاہ نے کوئلوں کے اوپر اپنا ہاتھ پھیلا رکھا تھا۔ خیمے کے اس کمرے میں ایک موٹا قالین بچھا ہوا تھا۔ جس جگہ احمد شاہ بیٹھا ہوا تھا اس جگہ قالین پر ایک دوسرا قالین بچھا ہوا تھا، جس کے نیچے مڑی ہوئی لکڑی کا ایک تختہ رکھ دیا گیا تھا تاکہ انگیٹھی سے اگر کوئی کوئلہ نیچے گرے تو نہ ہی آگ لگنے کا خطرہ ہو، نہ ہی قالین کو کوئی نقصان پہنچے۔ قاسم خان جب احمد شاہ کے سامنے آیا تو ہاتھ کے اشارے سے احمد شاہ نے اسے اپنے سامنے انگیٹھی کے قریب بیٹھنے کو کہا۔ قاسم خان چپ چاپ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں سکوت رہا۔ اس کے بعد احمد شاہ پھر بولا اور کہنے لگا، سنو قاسم خان، ماضی میں میرے لیے تم بہترین خدمات انجام دیتے رہے ہو۔ جب سے مجھے یہ خبر ہوئی ہے کہ تم عبداللہ کے بھائی ہو تو تمہاری قدر و قیمت اور تمہاری عزت و شرف میں میرے یہاں اور اضافہ ہو چکا ہے۔ اب میرا تم پر اعتماد اور بھروسہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ اسی اعتماد اور بھروسے کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہارے سپرد ایک انتہائی اہم مہم کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں قاسم خان بولا، پاشا، آپ جس مہم پر بھی مجھے روانہ کریں گے میں اسے پورے خلوص اور پوری تندہی سے مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ احمد شاہ کہنے لگا، مجھے تم سے ایسی ہی امید اور توقع تھی۔ دیکھو، شاید تمہیں خبر ہوگی کہ ہمارے وزیر شاہ ولی خان کے اہل خانہ اس وقت ہرات میں ہیں۔ اس بات کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں ہرات میں قیام کیے ہوئے ہیں۔ شاید تم اس بات سے بھی آگاہ ہوگے کہ شاہ ولی خان کی ایک بیٹی سے میرے بیٹے سلیمان کی منگنی ہو چکی ہے، اور عنقریب ہم دونوں کی شادی کر دینا چاہتے ہیں۔ قندھار فتح کرنے کے بعد میں نے اپنے کچھ آدمی شاہ ولی خان کے کہنے پر ہرات روانہ کیے تھے تاکہ وہ شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو وہاں سے قندھار لے آئیں، لیکن میرے ان آدمیوں نے واپس آ کر خبر دی کہ ہرات کے حاکم امیر خان نے شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو ہرات کے قلعے میں محصور کر دیا ہے۔ شاید وہ ایسا کر کے ہم سے مراد حاصل کرنا چاہتا ہے۔ سنو قاسم خان، ہرات کا یہ حاکم امیر خان بنیادی طور پر سیستان کا رہنے والا ایک عرب ہے۔ کہتے ہیں یہ بڑا جنگجو اور بڑا خونخوار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ یہاں سے ہرات کی طرف کوچ کر جاؤ اور کسی نہ کسی طریقے سے شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال کر پشاور لے آؤ۔ تمہاری واپسی تک ہمارا یہیں پشاور میں ہی قیام ہوگا۔ سنو قاسم خان، شاہ ولی خان کے اہل خانہ میں ایک بیوی اور 2 بیٹیاں۔ بیوی کا نام عادلیہ، بڑی بیٹی کا نام ہمامہ، جو میرے بیٹے سلمان مرزا سے منسوب ہو چکی ہے۔ چھوٹی بیٹی کا نام ارزون ہے، جس کی کہیں ابھی نسبت طے نہیں کی گئی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج رات ہی اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ ہرات شہر کی طرف کوچ کر جاؤ اور کسی نہ کسی ہیلے سے شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو وہاں سے نکال لاؤ۔ مجھے امید ہے کہ تم اس مہم میں کامیابی حاصل کر لو گے۔ احمد شاہ کے خاموش ہونے پر قاسم خان پھر بولا، پاشا، آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر ہرات کے حاکم امیر خان نے شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو زمین کی گوک میں بھی اتار دیا ہو تو میں انہیں امیر خان کی قید و بند سے نکال کر لانے میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا۔ قاسم خان کا یہ جواب سن کر احمد شاہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ پھر وہ بڑی نرم آواز میں کہنے لگا، قاسم خان،
مجھے تم سے ایسی ہی توقع تھی۔ اس کے ساتھ ہی احمد شاہ زور زور سے پکارنے لگا، یاقوت، یاقوت، کہاں ہو تم؟ جلدی آؤ۔ احمد شاہ کی اس پکار کے جواب میں خادم خاص یاقوت خیمے کے دوسرے حصے سے احمد شاہ کے کمرے میں داخل ہوا۔ قاسم خان کے دیکھتے ہی احمد شاہ نے اسے مخاطب کر کے کہا، یاقوت، بھاگ کر جاؤ اور شاہ ولی خان کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ اسے کہو اپنے ساتھ اپنے پرانے خدمتگار کوبے کو بھی ساتھ لیتا آئے۔ احمد شاہ کا یہ حکم سن کر یاقوت بڑی تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ یاقوت کے جانے کے بعد قاسم خان پھر بولا، پاشا، میرے لیے ایک دشواری ضرور پیش آئے گی، اور وہ یہ کہ میں شاہ ولی خان کی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو شکل سے نہیں پہچانتا، لہذا ہرات کے قلعے میں انہیں تلاش کرنے میں مجھے وقت اور تکلیف ضرور ہوگی۔ گو میں ہرات شہر کے چپے چپے اور کونے کونے سے واقف ہوں، لیکن افسوس میں شاہ ولی خان کی بیوی اور بچوں کو نہیں جانتا، لہذا احمد شاہ قاسم خان کی بات کاٹتے ہوئے کہنے لگا، سنو قاسم خان، اس سلسلے میں تمہیں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ گو اس وقت لشکر میں شاہ ولی خان کا بھتیجا کریم داد بھی شامل ہے، وہ شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو خوب جانتا ہے، لیکن شاہ ولی خان اس پر کچھ زیادہ بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے اسے تمہارے ساتھ روانہ نہیں کر رہا، لہذا تمہارے ساتھ شاہ ولی خان کا پرانا خادم کوبک جائے گا۔ شاہ ولی خان کی بیوی اور بیٹیاں کوبک کو جانتی ہیں، اور کوبک بھی ان سب کو جانتا اور پہچانتا ہے، اس لیے کہ یہ شخص ایک عرصے سے ان کے ہاں ملازم ہے۔ میں نے ابھی شاہ ولی خان اور کوبک کو ہی بلایا ہے، ان کے آنے کے بعد پھر آخری فیصلہ کرتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد احمد شاہ کے خیمے میں اس کا وزیر شاہ ولی خان اور اس کا خدمتگار کوبک داخل ہوئے۔ ہاتھ کے اشارے سے احمد شاہ نے ان دونوں کو لکڑی کے دیکھتے ہوئے کوئلوں کی انگیٹھی کے پاس بیٹھنے کو کہا۔ جب وہ دونوں بیٹھ گئے تب احمد شاہ بولا اور اپنے وزیر شاہ ولی خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، شاہ ولی خان، تمہارے اہل خانہ کو لانے کے لیے قاسم خان روانہ ہوگا، اور تمہارا یہ ملازم کوبک قاسم خان کا ساتھ دے گا کہ قاسم خان تمہارے اہل خانہ کو جانتا اور پہچانتا نہیں ہے۔ ان تک پہنچنے کے لیے کوبک اس کی مدد کرے گا۔ کہو اس سلسلے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ جواب میں شاہ ولی خان بڑی خوشی اور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں سمجھتا ہوں آپ نے بہترین جوان کا انتخاب کیا ہے۔ قاسم پر ہر طرح سے بھروسہ اور اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ قاسم خان ہی وہ جوان ہے جو ہمت اور جوامردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے میرے اہل خانہ کو ہرات کے قلعے سے نکال سکتا ہے۔ پھر احمد شاہ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شاہ ولی خان، اگر یہ بات ہے تو پھر قاسم خان کے کوچ کی تیاری کرو۔ 10 جوان اس کے ساتھ جائیں گے، جن کی مدد سے یہ تمہارے اہل خانہ کو وہاں سے نکالنے کی کوشش کرے گا۔ اس پر شاہ ولی خان اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ پاشا، میں ابھی 10 مسلح جوانوں کو تیار کرتا ہوں جو قاسم خان کے ساتھ جائیں گے۔ قاسم خان بھی کھڑا ہو گیا اور احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، پاشا، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں کوچ کی تیاری کر سکوں۔ احمد شاہ نے دونوں کو اجازت دی اور کہنے لگا، جلدی لوٹ کر آنا، میں ابھی اسی کمرے میں بیٹھ کر تم لوگوں کا انتظار کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی شاہ ولی خان، قاسم خان اور کوبک احمد شاہ کے کمرے سے نکل گئے۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاہ ولی خان احمد شاہ کے کمرے میں پھر داخل ہوا اور کمرے کے دروازے کے قریب ہی وہ کھڑے ہو کر کہنے لگا، پاشا، قاسم خان کی کوچ کی تیاری مکمل کر چکا ہوں۔ جو 10 مسلح جوان اس کے ساتھ جائیں گے وہ اس وقت خیمے کے باہر کھڑے ہیں، ان میں کوبک بھی شامل ہے، جبکہ قاسم خان خود بھی تیار ہو کر آپ کے خیمے کے باہر آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اس پر احمد شاہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ خیمے کے اس کمرے سے باہر آنے کے بعد اس نے دیکھا خیمے سے باہر 10 مسلح جوانوں کے ساتھ کوبک اور قاسم خان بھی کھڑے تھے۔ اس کے علاوہ اس مختصر کاروان میں 3 خچریں بھی سامان سے لدی ہوئی تھیں۔ اس سامان میں کھانے پینے کی اشیاء تھیں جو قاسم خان کے ساتھ جانے والے جوانوں کے کھانے پینے کے کام آ سکتی تھیں۔ خیمے سے باہر نکل کر احمد شاہ نے پہلے خچروں پر لدے ہوئے سامان کا جائزہ لیا،
پھر ان مسلح جوانوں کو دیکھا جو قاسم خان کی سرکردگی میں روانہ ہونے والے تھے۔ پھر وہ قاسم خان کے پاس آیا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، قاسم خان، اب تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں سے رات کی تاریکی میں کوچ کر جاؤ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند قدوس تمہیں اپنے اس مقصد اور مہم میں کامیابی اور کامرانی عطا کرے۔ احمد شاہ کا یہ حکم پاتے ہی قاسم خان حرکت میں آیا اور اپنے ان ساتھیوں کے ساتھ لشکرگاہ سے کوچ کر گیا۔ پشاور سے نکل کر قاسم خان درہ خیبر کے ذریعے اس شاہراہ پر سفر کرتا رہا جو کابل سے غزنی کی طرف جاتی تھی۔ پھر راستے میں بائیں طرف اس شاہراہ پر مڑ گیا جو جلال آباد اور غزنی سے ہوتی ہوئی سیدھی کندھار کی طرف جاتی تھی۔ اس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ قاسم خان پہلے غزنی آیا۔ یہاں اس نے ایک روز رک کر قیام کیا، اپنے ساتھیوں کو آرام کرنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ پھر اس نے غزنی سے کندھار کی طرف جانے والی شاہراہ چھوڑ دی اور شمال کی طرف جانے والی شاہراہ کا رخ کر لیا۔ دریائے ہلمند کے کنارے اس نے دوسرا قیام کیا۔ وہاں سے کوچ کرنے کے بعد وہ فرخ شہر آیا۔ فرخ سے سبزوار اور سبزوار سے وہ برق رفتاری کے ساتھ اس شاہراہ پر سفر کرتا رہا جو سبزوار سے سیدھی ہرات شہر کی طرف جاتی تھی۔ شام کے وقت ایک روز قاسم خان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہرات شہر کے نواح میں پہنچ گیا۔ ایک سرائے میں اس نے قیام کیا۔ اپنے ساتھیوں اور اپنے لیے اس نے سرائے میں چند کمرے حاصل کیے۔ ایک روز سب نے آرام کیا۔ دوسرے روز سارے ساتھیوں کو قاسم خان نے اپنے کمرے میں جمع کیا۔ جب سارے ساتھی جمع ہو گئے تو کمرے کا دروازہ قاسم خان نے بند کر دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بات غور سے سنو۔ کل سے ہم اپنی مہم کی ابتدا کریں گے۔ سبزی فروشوں کے بھیس میں ہم ہرات شہر میں داخل ہوں گے۔ ہم سب کے گھوڑے اسی ذرائع کے استبل میں رہیں گے۔ ہمارے پاس جو 3 خچرے ہیں ان کے وہ بورے جن میں سامان لے کر ہم آئے ہیں ان کو خالی کر کے خچروں پر رکھ دیا جائے گا، اور ان خچروں پر کل دن کے کسی وقت اس راہ کے گردروا میں کسانوں سے سبزی خرید کر بوروں کے اندر بھر لی جائے گی۔ پھر ہم سب سبزی سے لدی خچروں کو ہانکتے ہوئے ہرات شہر میں داخل ہوں گے۔ تم زیادہ فکر مند نہ ہونا، میں ہرات شہر اور اس کے قلعے کے چپے چپے سے واقف ہوں، اس لیے کہ میں نے ایک عرصہ اس شہر میں گزارا ہے۔ باہر سے آنے والے سبزی فروش جہاں شہر میں داخل ہو سکتے ہیں وہاں انہیں قلعے کے اندر بھی داخل ہو کر سبزی فروخت کرنے کی اجازت ہے۔ لہذا سبزی سے لدی خچروں کے ساتھ میں قلعے کے حدود میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ سنو میرے ساتھیوں، جہاں یہ کام پرخطر ہے وہاں کسی قدر جان لیوا بھی ہے، لہذا اس کام کی ادائیگی کے لیے ہمیں بڑی ہوشیاری، دانشمندی اور کمال رازداری سے کام لینا ہوگا۔ میں تم لوگوں کو کسی بھی وقت خطرے میں ڈالنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تم میں سے ہر ایک کی جان میرے لیے بہت قیمتی ہے اور بڑی اہمیت کی حامل ہے، لہٰذا میں تم سب کی حفاظت ایسے ہی کروں گا جس طرح اپنی جان کی حفاظت کروں گا۔ یہ کام ہمیں بہرحال کرنا ہے، اور شاہ ولی خان کے اہل خانہ کو یہاں سے نکال کر ہم نے پشاور کی طرف لے جانا ہے۔ اب تم سب آرام کرو، کل شام سے پہلے سبزی کا انتظام ہو جائے گا۔ سبزی خچروں کے اوپر بوروں میں لاد دی جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، پھر یہاں سے کوچ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی قاسم خان کے ساتھی اٹھ کر اس کمرے سے چلے گئے۔ دوسرے روز شام سے تھوڑی دیر پہلے قاسم خان کے ساتھیوں نے جب اسے اپنی تیاریاں مکمل کر لینے کی اطلاع کی تو قاسم خان اپنے کمرے سے باہر آیا۔ اس نے دیکھا اس کے 8 ساتھی سرائے کے استبل کے قریب کھڑے ہوئے تھے۔ قاسم خان ان کے پاس آ کر کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس کا ایک اور ساتھی بولا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ہم نے سبزی سے لدی ہوئی خچریں سرائے کے باہر کھڑی کر دی ہیں۔ کوبے کور ہمارے 2 ساتھی ان خچروں کے پاس کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں سورج چونکہ غروب ہونے والا ہے، لہٰذا ہمیں ہرات شہر کی طرف کوچ کر جانا چاہیے۔ قاسم خان نے اپنے ساتھی کی تجویز سے اتفاق کیا، پھر سب سرائے سے باہر نکل آئے۔